اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ اس سے پہلے بہت خطاب ہو چکے، وہ جو سنے تو ذاکرین نہیں سنے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی آواز اپنی برادری میں بھی پہنچاؤں، اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی پہنچاؤں، کیونکہ میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا، کھیلتا رہا۔ جب میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا، پڑھتا تھا، ان کے ساتھ گناہوں میں تھا، یہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور جب میں پھر جنگلوں میں چلا گیا، توبہ طائب کری، گناہوں کی معافی مانگی، کوئی اللہ کا کرم ہوا تو مڑ کے آیا تو یہ سارے مجھ سے بیزار ہو گئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان کو وہ بھی بتاؤں جو کچھ تم کو بتایا ہے۔ شروعات میں نے اپنے آپ کو بہت چھپانے کی کوشش کری۔ میں نے تم ذاکروں کو خط نہیں لکھے، تم کو بلایا نہیں، تم خود ہی میرے پیچھے لگے۔ جب دیکھا کہ اب چھپنے سے چھپ نہیں سکتا، اب چاہا ان تک بھی اپنی آواز پہنچا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ زور جو ہے نا وہ عالموں کا ہے۔ جس طرح عالم کہتا ہے اس طرح ہماری عوام کرتی ہے، کیونکہ عالم ہر زمانے میں ہوتا ہے، ولی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور اس ہمارے علاقے میں جو ولی آئے بھی تو وہ شریعت کی ولی تھے، نہ طریقت کے تھے نہ حقیقت کے تھے۔ اس وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ شریعت تک کی محدود ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے، اور کچھ نہ جاننے کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے، بلکہ وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، ایک صرف میرے لیے۔ وہ جو علم صرف انہی کے لیے تھا، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، وہ علم ہم کو دے دیا۔ جب شاہ منصور پہ فتویٰ لگا تو علماء نے کہا کہ تن سے گردن جدا کرو، تو وہ کہنے لگا میرا کیا قصور ہے، میں خود تھوڑی بول رہا ہوں، مجھے اس نے وہ علم دے دیا، میرے اندر سنبھالے نہیں جاتا۔ اب مجھ میں اگر اتنا ظرف نہیں تھا تو مجھ کو اس نے علم کیوں دیا؟ کہا اب یہ اللہ پہ بھی الزام لگاتا ہے، واجب القتل ہی ہے۔ اب کوئی ہمارا بھی وہی سا حال ہے، ہم سے بھی وہ راز اب پوشیدہ نہیں رہ رہے۔ جب پوشیدہ نہیں رہے تو ہم پہ بھی واجب القتل کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ اب وہ تھوڑا سا علم کیا ہے، ظاہری علم کتابوں میں ہے، قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے۔ اب ہمارے علماء نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، وہ کہتا ہے اس سے آگے اور کیا ہے؟ بھائی اگر اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے تو غوث پاک نے بھی، کلندر پاک نے بھی، خواجہ صاحب نے بھی تو قرآن پڑھا تھا نا۔ تو پھر اس سے آگے کہتے ہیں اس سے آگے کیا، اس سے آگے پھر جنگلوں میں کیوں چلے گئے؟ پھر جنگلوں میں کوئی اور علم تھا نا۔ یہاں مولوی پڑھاتے ہیں، وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں، یہاں کاغذ میں پڑھتے ہیں، وہاں دل پہ لکھتے ہیں۔ اب وہ علم کیا ہے؟
وہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. ارشاد سبحان اللہ. اللہ کرے ان کی بھی سمجھ میں آ جائے. ہم اپنا فرض ادا کر دیں گے, آگے ان کی قسمت. وہ علم یہ ہے, وہ اصلی علم ہے. یہ جو تمہارے پاس ہے نا, یہ نقلی علم ہے. یہ تمہارا جسم نقل ہے, اصل جسم میں روح ہے نا. اللہ, وہ اصلی روح کا علم ہے نا. اس جسم کو مر جانا ہے نا, روح کو مرنا ہی نہیں ہے نا. اللہ, اب وہ علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا, اس کے اندر ایک ٹیلی فون لگایا. سب کے اندر ٹیلی فون لگا دیا کہ اگر کسی کو ضرورت پڑی مجھ سے بات چیت کرنے کی, اس ٹیلی فون کے ذریعے بات چیت کر لے گا. اب وہ ٹیلی فون ہر آدمی میں لگا ہوا ہے. جس طرح زہری ٹیلی فون کو بجلی چاہیے, اسی طرح اس ٹیلی فون کو نور چاہیے. بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی, امریکہ بات ہوگی. اگر وہ نور ہوگا اندر تو یہاں سے لہریں اٹھیں گی تو عرش مولا میں بات ہوگی نا. وہ نور صرف مومنوں کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہر فرقے والا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے نا. تو سورج حجرات میں مومن کی تشریح ہے. اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. اللہ, جب دل میں نور اترے گا تب مومن بنو گے نا. یہ جو نماز کا ہے, یہ مسلمان کی نماز معراج نہیں ہے, مومن کی نماز معراج ہے. پہلے مومن بنے گا, وہ تمہارا ٹیلی فون آن ہوگا, پھر تم مومن بنے گا نا, پھر تیری نماز اوپر جائے گی نا. اب وہ تیرے اندر ٹیلی فون کیسے ہوگا اور تجھے اصلی نماز کیسے ملے گی؟ اللہ, اور وہ اصلی نماز ایسی کہ تیری مرنے کے بعد بھی وہ قیامت تک ہوتی رہے گی. اب نور حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں. یا حضور پاک تم کو سینے سے لگا لیں, وہ سینے کا نور تمہارے سینے میں چلا گیا, نوری ہو گیا. ہر کسی کو تو سینے سے نہیں لگاتے ہیں نا. یا پھر ایک اور طریقہ ہے جو ہر آدمی کے لیے ہے. جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے, لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے, اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. آپ یہ گھڑی گھڑی تسبیح سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ, اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ بغیر ٹک ٹک کے بھی تو اللہ اللہ ہو سکتی ہے نا. وہ ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں, پھر جب وہ رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے نا. اللہ, لیکن وہ نور انگلیوں میں رہتا ہے نا, اندر تو نہیں جاتا ہے نا. کچھ لوگ زبان سے ضربوں سے اللہ اللہ کرتے ہیں, وہ بھی نور بنتا ہے لیکن وہ بھی باہر ہے نا, اندر وہ بھی نہیں جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر لگا دی ہے. مجھے جنگل میں ایک بڑھیا ملی, کہنے لگی تیرے گھر میں ایک بازار لگے گا, بازار مصطفیٰ ہوگا, جس کا خریدار جو ہے نا وہ اللہ خود ہوگا. میں نے کہا یہ مجذوبہ قسم کی ہے, مستانی سی ہے, ویسے کہہ رہی ہے. لیکن پھر دیکھا کہ وہ واقعی آج وہ بازار مصطفیٰ لگا جس کا اللہ خود ہی خریدار ہے. کیونکہ اللہ کہاں ملتا ہے؟ ہم نے پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھا, پہاڑوں میں بھی رہے, وہاں بھی لوگوں نے تسبیحیں لٹکائی ہوئی ہیں, اللہ اللہ کریں. کتنے سال ہو گئے, 10 بار. اللہ ملا کو نام و نشان ہی کھولی. اور دوسروں کو دیکھے جنگلوں میں لگے ہوئے ہیں, غاروں میں, وہ کتنے سال ہو گئے, 20 30 40 سال ہو گئے, اللہ ملا کو نام و نشان نہیں ہے. اور تیسرے فرقوں کو دیکھا کہ
5 वक्त मस्जिद की दौड़ लगाए हुए, वो 30-40 साल हो गए, बूढ़े हो गए, वो पूछे अल्लाह मिला तो उसका तो नामो निशान ही कोई नहीं। जिन लोगों ने अल्लाह को दिलों में ढूंढा उन्होंने अल्लाह को पाया ना। अल्लाह तो जिन्होंने दिलों में नहीं ढूंढ सके ना, तो ना मस्जिदों में पा सके तो ना जंगलों में पा सके। अब अल्लाह ने वो तुम्हारे अंदर तस्वीर लगाई है, वो भी करती है टिक 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 टिक। फिर उन लोगों ने उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिला लिया। फिर जब उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिला, फिर अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा। दूध दूध ही है, जब तक रगड़ा नहीं लगे मक्खन नहीं बनता। जिक्र जिक्र ही है, जब तक रगड़ा नहीं लगे नूर नहीं बनता ना। अल्लाह जब वो रगड़ा लगा ना तो फिर वो अंदर नूर बना ना, तो फिर वो नूर उंगलियों में नहीं गया, बाहर नहीं गया, सीधा खून में चला गया ना। जब वो खून में गया तो खून से होते हुए नसों में चला गया ना, तो नसों में कोई बीमारी चली जाए तो निकलती तो नहीं ना, फिर हो तो फिर अल्लाह बढ़ गया, निकलेगा तो नहीं होगा। नसों से निकलता हुआ तुम्हारी जो रूह है ना, वो तुम्हारे अंदर है, नसों में है ना, वो नूर नसों तक पहुंच गया, रूहों तक पहुंच गया ना। जब रूहों तक पहुंचा तो रूह बेदार हुई, तो उन्होंने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। फिर तुम सोते रहे और वो अल्लाह अल्लाह करती रही। सुल्तान साहब फरमाते हैं कुछ जागते हो सोते हो, कुछ सोते हो जागते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर सारी रात इबादत करते हैं लेकिन सोए हुए में शामिल, और कुछ लोग बिस्तरों पर सो रहे हैं, उनके दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजूर पाक फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। हजरत अली ने कुछ और फरमा दिया, क्योंकि उनका यही था ना कि मुर्शिद दा दीदार बहु मैंने लख करोड़ा हजाऊ। हजूर पाक फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। हजरत अली फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारी आंखें नहीं सोती। वो हम सोते रहते हैं, हमारी आंखें हजूर पाक का दीदार करती रहती हैं ना। अब फिर क्या हुआ कि तुम कब्र में चले गए ना, तो वहां भी रूह अल्लाह अल्लाह करती रही ना। तो यौम महशर में चले गए तो वहां भी अल्लाह अल्लाह करती रही ना। जाना इस रूह को उधर है ना, इस रूह ने अल्लाह अल्लाह किया ना। हदीस शरीफ में है कि जो इधर अंधे वो उधर भी अंधे। अगर तू इधर अल्लाह अल्लाह ने सीखी तो तू उधर अल्लाह अल्लाह क्या करेगा। तो क़यामत तक जब अल्लाह अल्लाह होती रहेगी तो तेरा मर्तबा कितना बुलंद हो जाएगा। ये तो अल्लाह अल्लाह का फैज़ है ना। उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह का नूर है, वो जो तुम्हारे अंदर रूह है ना, उनकी नूर से परवरिश शुरू हो गई ना। तुम्हारी ग़िज़ा गोश्त रोटी की है, वो जो तुम्हारे अंदर रूह है ना, उनकी ग़िज़ा नूर है ना। कुछ लोगों ने उनको नार दी, वो जादूगर हो गए। कुछ लोगों ने नूर दिया, वो नूरी हो गए, वली हो गए। जब उनको नूरी ग़िज़ा दी तो नूरी ग़िज़ा से उनमें ताकत आई। जब उनमें ताकत आई, तुम्हारे अंदर कुछ मखलूकें हैं, 7 लताइफ हैं, मखलूकें हैं, 9 जुस्से हैं, 16 मखलूकें इस ढांचे में बंद। एक मखलूक है जिसका तल्लुक शैतानों से है। तुम रात को ख्वाब में सोते हो, वो तुम्हारे जिस्म से निकलती है तो शैतानों में घूम घाम के मुर्गी आ जाती है। अब तुम्हारी वो नूरी चीजें नूर से ताकत पकड़ गई। अब तुमने ख्वाब में देखा हजूर पाक के रोजे के गिर्द मंडला रहे हो और खाना काबा का तवाफ कर रहे हो। कुछ अरसे बाद जब और वो ताकत पकड़ गई ना, अब सोने की जरूरत नहीं, तुमने सिर्फ सोचा देखिए हजूर पाक क्या कर रहे हैं। तुमने सोचा वो इस सीने से निकली हजूर पाक के कदमों में। जब ये रूहें हजूर पाक के कदमों में पहुंच जाती हैं तो फिर वहां सिलसिला है। तुमने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा होगा आरफाना कलाम, तो किसी ने पढ़ा होगा मुआरफाना कलाम। अल्लाह, इन वलियों की भी किस्में होती हैं, एक आरफ होता है, एक मुआरफ होता है। अब तुमको ये तो नहीं पता आरफ क्या है, मुआरफ क्या है। आरफ शरीयत का बहुत पाबंद होता है, तो मुआरफ को असली शरीयत मिलती है। अल्लाह, अब वो असली शरीयत क्या है? नकली शरीयत में गड़बड़ है, फितना है, 72 फिरके हैं, हाँ, नफरतें एक दूसरे से। असली शरीयत में नफरतें नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बतें हैं।
اچھا عارف کیا ہے؟ کوئی بھی شخص، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہو، بھلے وہ چور ہی ہو، بھلے بھی ابو بکر حواری کی طرح ڈاکو ہی ہو، شرط یہ ہے کہ جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے، جس پہ بھی تجلی ڈال دے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، اس کا جسم ولی بن جائے گا۔ اس کا جسم ولی ہو گیا نا۔ پہلے ڈاکو تھا، اب تو ڈاکو نہیں ہے نا۔ اور جب جو چور گیا تھا غوث پاک کے گھر میں تو مڑ کے آیا تھا، اس رات رات ولی بن کے آیا تھا نا۔ اس کے لوگوں نے مانا تھا نا، اس کو نہ علاقے کے لوگوں نے مانا تھا، نہ برادری کے لوگوں نے مانا تھا۔ مرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا ولی تھا، زندگی میں کہنے لگے چور تھا، ہم کیسے اس کو مانے؟ کیونکہ علاقہ اور برادری اس کو ماضی کو دیکھتی ہے کہ کیا تھا یہ، لیکن احباب اس کے حال کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہاں سے علاقہ اور برادری مار کھا جاتی ہے۔ اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم ولی ہے۔ تو دوسرا کیا، اس کو معارف بولتے ہیں۔ اس کے جسم پہ تجلی نہیں پڑتی، وہ اندر اپنی روح کو تیار کرتا ہے۔ جسم میں خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تجلی پڑے مر ہی جائے، ہو سکتا ہے مجذوب ہی ہو جائے، یہ خطرہ ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو سلامت رکھتا ہے، اپنی روحوں کو جو نا وہ ان کو تیار کرتا ہے، نوری طاقت سے ان کو تیار کرتا ہے، اور سب لطیفوں جسم کو کھڑا کر دیتا ہے بات۔ پھر اس کے اوپر تجلی پڑتی ہے، کسی روح کے اوپر تجلی پڑتی ہے، اس کی وہ روح ولی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کو کیا پرواہ ہے، اللہ اس 16 میں اس کو ایک مر بھی گیا تب کیا اس کا۔ اب چونکہ اس کی روح پہ تجلی پڑی نا، اس کی روح ولی ہوگی نا، اب اس کا جسم حضور پاک کی محفل میں نہیں جا سکتا۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے، دور سے دیکھتا ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ زہری جسم والے پوچھتے ہیں آپ کسی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ تو فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم دنیا میں اور روح میرے پاس۔ اس وقت وہ رش کرتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں بھی بیٹھے ہوئے اور حضور پاک کے پاس بھی ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں زہر کے ساتھ نماز پڑھیں ورنہ ولایت سلب ہو جائے گی، اور وہ جو معرف ہوتا ہے اس کی نماز اس روحانی لطیفے کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے، اور وہ نماز یہاں نہیں ہوتی ہے، وہ نماز بیت المعمور میں ہوتی ہے۔ وہ اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی۔ جب اللہ جواب دیتا تو پھر وہ سر اٹھاتے ہیں نا، اس کو روحانی نماز بھی بولتے ہیں نا۔ بتاؤ اس کی نماز افضل ہے یا اس کی نماز افضل ہے؟ اور وہ جو روحانی نماز ہے یہ نماز بعد میں آئی، وہ نماز آدم علیہ السلام سے شروع ہے، وہ روحانی نماز۔ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو سب سے پہلے بیت المقدس میں وہ نماز پڑھائی، ولیوں نبیوں کی روح کو پڑھائی نا، تو پھر اوپر گئے تو دوسری نماز ملی نا، ولیوں نبیوں کی روح کی نماز وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی تھی وہ تھی نا، تو اوپر عام لوگوں کے لیے جو نماز تھی وہ جو اوپر جگہ ملی تھی نا وہ تھی نا۔ آج بھی اگر کوئی اپنی روحوں کو اس قابل کر لے تو اس کو وہی نماز مل جاتی ہے وہ جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی تھی، اللہ وہ نماز اصلی نماز ہے نا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ہے جس میں نماز ہی نہیں ہے، ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز نہ پڑھنا کفر ہے، نماز نہ پڑھنا کفر ہے نا، وہ ایک مقام ایسا ہے جہاں نماز پڑھنا کفر ہے۔
کا وقت ہے. فرض کیا تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے, بڑے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں, تو نیچے نماز کا وقت آ گیا, مولوی صاحب نے اذان دی, اگر تو نے وہ باتیں چھوڑ کر اللہ سے تو مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی تو کفر کیا نا. اللہ, وہ نماز بھی اسی کی ہے نا, اور جس کو تو ہے نماز بھی اسی کی ہے نا. یہ ایسا مقام ہے, اور یہ باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں, لیکن مجبوری ہے نا, وہ خود بہت نکل جاتے ہیں نا. اللہ چاہتا ہے, پتہ نہیں اللہ چاہتا ہے. میرا شاہی میرا شاہی بولتے ہیں اسرار الہی, بن کر مست ملنگ رہیں گے, بس کافی ہے ہمارے لیے گوھر شاہی. ان باتوں میں زیادہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے علماء نا وہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ علماء ایک ایسا عالم ہے جس کو عالم ربانی کہتے ہیں, اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے, ہم اس کے خادم ہیں, دین اسی نے پھیلایا ہے. ایک عالم ہے جو عالم سو ہے. اب وہ عالم ربانی اور عالم سو میں کیا فرق ہے؟ کچھ تو فرق ہوگا نا. نماز میں وہ بھی پڑھاتا ہے, وہ بھی پڑھاتا ہے, وہ بھی قرآن پڑھتا ہے, وہ بھی پڑھتا ہے, وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے, وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے, پھر سو اور ربانی میں کیا؟ عالم ربانی نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اپنا سینہ منور کیا. جب سینہ منور کیا, دل کو پاک کیا, اس کے اندر مقناطیس لگا, وہ نور کا مقناطیس لگا, اس کے اندر نور آیا. جس طرح مقناطیس سوئیوں سے نسبت رکھتا ہے, چھوٹی چھوٹی سوئیوں پھینکو وہ مقناطیس سے چمٹ جاتی ہیں, اور جب نور آ جاتا ہے تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نور بھی اندر, تو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا بھی نور اندر. اس عالم ربانی نے جب قرآن پڑھا تو وہ قرآن پھر اندر گیا نا. قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین, میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو نا. اب وہ پاک ہوا تو قرآن اس کے اندر گیا نا. پھر علامہ اقبال نے فرمایا قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ عالم ربانی ہے نا. اب پھر وہ عالم سو کیا ہے, وہ بھی قرآن پڑھتا ہے لیکن اندر سے تو وہ پاک نہیں ہے نا. اس کا حساب اس طرح ہے کہ جس طرح دوائی کی بوتل ہاتھوں میں لے لی, اس سارا پتہ ہے دوائی کا کہ کس طرح لینی ہے, کیا کیا فائدے ہیں, اس کے ہاتھوں میں اس کو سارا پڑھ لیا اس نے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا, لیکن دوائی تب فائدہ دے گی جب معدے میں جائے گی تو نا. اگر ہاتھوں میں بوتل پکڑی ہے تو کیا فائدہ دے گی؟ تو اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے, اس کے دل میں نہیں اترتا نا, تو اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اس کو عالم سو کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک تیسرا عالم بھی ہے, اس نے سارا قرآن پڑھ لیا, سمجھ گیا, اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے, اس نے بند کر کے بغلوں میں رکھ لیا. ہاں, اس سے آگے کیا ہے کہ اس سے آگے کرسی ہے, چلو سیاست میں. اللہ, وہ قرآن پڑھنے والے ہیں نا, اس نے پڑھنے چھوڑ گئے نا تو سیاست میں لگ گیا نا, وہ کرسی ڈھونڈنے لگ گیا نا. تو اس کے لیے پھر بلے شاہ نے فرمایا نا, کھا کے سارا مکر گئے جنہاں دے بغل وچ قرآن. وہ صبح کہنے لگے بے نظیر کافر ہے, اور شام کو پیسے مل گئے کہنے لگے میں نے کب کہا تھا, وہ مکر گئے نا. اب جب وہ تمہاری روح ہیں, اب وہاں نمازیں پڑھنے شروع کر دیں. مومن کی صرف آواز جاتی ہے اس ٹیلی فون کے ذریعے, اس میں بھی اگر نور ہو تو صرف آواز جاتی ہے بیت المعمور میں. ولی جو ہے نا وہ خود جاتا ہے ان روحوں کے ذریعے. پھر آگے ایک اور ولی ہے جس کو کبرا ولی بولتے ہیں, عاشق بولتے ہیں. اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ایک مخلوقوں میں سے ایک دماغ میں مخلوق ہے جس کا نام ہے انا, جس سے لوگ حافظ بن جاتے ہیں. وہ یاہو کا ذکر انا کو دیتا ہے, یاہو کے ذکر سے وہ اس کی مخلوق بہت طاقتور ہو جاتی ہے. پھر وہ سوچتے ہیں دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے,
وہ مخلوق اوپر پرواز کر جاتی ہے، فرشتے روکتے ہیں، نہیں رکتی، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی جاتی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر جب کوئی ولی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، بڑے دور سے آیا نا، بڑی محنت کر کے آیا نا، پتہ نہیں کتنی قربانی دے گا آیا نا یہاں پہنچانا۔ تو ولی کی جو سب سے پہلے رب کے دیدار کی منزل ہوتی ہے، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ 40 دن نہ کھائے گا نہ پیے گا، یا مر جات یا اللہ کا دیدار کر لے۔ اللہ، کئی مر بھی گئے اور کئی دیدار بھی کر گئے۔ پھر اللہ بھی دیکھتا نہیں، اتنی قربانی دے کے یہاں پہنچا، ایک دوسرے کو پھر پیار سے دیکھتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ پھر اللہ کا جو نقشہ ہے وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں آتا ہے نا، جب اس کے دل میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ پھر اس کو کہتے ہیں مرشد کامل۔ پھر اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو من لک کروڑا حج۔ ہاں، پھر وہ مرشد خانے کعبے میں جا کے پتہ نہیں کہ تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے، کوئی اعتبار ہے نہیں، کوئی اعتبار تو جس کا دیدار ہی لک کروڑا جائیں تو لک کروڑا جائیں گا، سوا ملا تو اس کا پھر حساب کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر جب اس کی زبان بن گیا تو ہندوؤں نے کہا تھا، ہندو راجے کا بیٹا مر گیا ملتان میں، تو شاہ شمس سبزواری چلے گئے، انہوں نے کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، وہ نہیں اٹھا۔ اس وقت اللہ نے کہا تیری زبان میری زبان یہ کیوں نہیں کیا تھا کہ میرے حکم سے اٹھ؟ اس وقت انہوں نے کہا اٹھ میرے حکم سے، وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اب ہمارے علاقے میں یہ ہے ایک رسم ہے، ٹھیک ہے وہ ولی کوئی ہوگا نا، دادا یا پردادا، آگے اولاد تو ولی نہیں ہے نا، بیعت صرف ولی کو حق ہے نا، ولی کے بغیر بیعت ہوتی ہی نہیں، اگر آپ کرتے ہیں تب بھی نہیں ہوتی ہے نا۔ ہاں، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی خاطر بیعت ہو یا دنیا کے لیے بیعت کرے دونوں حرام ہے نا۔ بیعت تو صرف اللہ کے لیے ہے نا، اللہ کی بیعت پھر اللہ والے کے ذریعے ہوگی نا، جس کا اللہ سے تعلق ہوگا نا، جس سے اللہ سے تعلق ہی نہیں ہو تم کو اللہ تک کیسے ملائے گا؟ آج کل ہمارے ہاں بہت گدی نشین ہو گئے نا، اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا؟ اگر ان گدی نشینوں کو سے زیادہ نشینوں کو پتہ چل جائے، میرے خیال میں حقیقت ان کے دل میں چلی جائے تو گدیاں چھوڑ کے بھاگی جائیں۔ بیعت کا مقصد ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالنا، مقصد یہ ہے۔ تو نمازوں کے لیے کیوں بکتا ہے؟ تو نماز تو خود بھی پڑھ سکتا ہے، وہ داڑھی کے لیے کیوں بکتا ہے، حفظ کے لیے کیوں بکتا ہے؟ تو اس کام کے لیے بکتا ہے نا جو تیرے بس میں نہیں ہے۔ بھائی بکنے کے بعد تیرا نفس و مال اس کا ہو گیا نا، تو پھر تو اپنا نفس و مال اس کے حوالے کیوں کرتا ہے؟ کسی اہم چیز کے لیے کرتا ہے جو تیرے بس میں نہیں ہے۔ تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو یہاں سوتا رہے حضور پاک کے قدموں میں ہو، تیرے بس میں نہیں ہے تو یہاں سوتا رہے تیرا دل اللہ اللہ کرتا رہے، تو اس کام کے لیے بکا جاتا ہے نا۔ اگر بک کر بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو بہت ہی بے نصیب ہے، یا پھر تو ناقص ہے یا پھر تیرا مرشد ناقص ہے، دونوں میں سے کسی میں نقص ہے نا۔ اب ولی اللہ کس کو بولتے ہیں؟ ولی اللہ بولتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو دوست سے بات چیت ضروری ہے اور دیدار ضروری ہے نا۔ ہمارے
علاقے میں بلکہ اکثر علاقوں میں گھومتے ہیں، دیکھا ہے یہ تعویذ لکھنے والے اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں. اب نیا رواج شروع گیا، ہمارے مولوی اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، وہ لوگوں کو پھنسا لیا ہے. لیکن ولی کے لیے شرط ہے رب کا دیدار، رب کی ہم کلام ہو تب وہ ولی ہے. ورنہ جس طرح نبوت کا دعوے دار جھوٹا کافر، اسی طرح ولایت کا جھوٹا دعوے دار کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. دنیا میں سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے نا بھئی. اللہ کو تو نے تو نہیں جانا تھا نا، اللہ کو تیرے اندر کی مخلوقوں کو جانا نا، اس کو تم کو پہنچانا ہی نہیں آیا نا، تو مخلوق کے اندر ہی ضائع ہوں گی نا، تو وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے نا. وہ 16 مخلوقوں کا قاتل، اگر 1000 مریض ہیں تو 16,000 مریضوں کا قاتل ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے پیچھے لگ گئے نا کہ تو ایسی باتیں کیوں کرتا. لیکن حقیقت ہے ہم گئے یورپ میں گئے تو کچھ علماء ہمارے پیچھے لگ گئے کیونکہ ان کو رپورٹ مل چکی تھی کہ بڑا خطرناک آدمی آ رہا ہے، تو اس کو مسجد میں نہیں گھسنے دینا. وہ گرد ہو گئے، جی بتاؤ کہ یہاں تو بیعت کرنے کے لیے آیا ہے کہ نہیں؟ کچھ پیسے چاہیے، کوئی نذرانہ لینے آیا ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی سیاست کرنے آیا ہے کہ نہیں؟ تو تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں آیا ہے؟ اللہ رسول کا حکم ہے کہ ہم کو وہ دکھا، کہ اللہ رسول کا حکم ہے وہ ہم کو دکھا. ہم نے کہا ہم وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں. ذکر قلب اللہ کی رضا کے بغیر کسی کا نہیں چلتا. ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں، اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع ہوگی تو اللہ کو حکم ہی جو باتیں کر رہے ہیں نا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جو درباروں کو مانتے ہیں، بہت سے ہیں جو کہتے ہیں خالی ہے یہاں جانا شرک ہے. اب جس روح کو میں نے ذکر کیا ہے اب وہ اوپر اللہ کا دیدار بھی کر کے آ جائے. اب وہ حضور پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتی ہیں. جسم تو اس کا ادھر ہے نا، اب جسم وہ اس کا ادھر ہے، سو رہا ہے یا بیٹھا ہے یا مر گیا، اس کے لیے تو برابر یہ نہیں کیا نا. تو اس کے مرنے کے بعد وہی جو چیزیں ہیں اس کے قبر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی ہیں نا اللہ، اور لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں اور قیامت تک پہنچاتی رہتی ہیں نا. اب وہ کیسے مر گیا؟ وہ جسم میں رہنا، اصل تو اس کو اسی میں ہے نا. اب وہ جو کہتے ہیں درباروں میں کچھ نہیں، انہوں نے وہ راز سیکھا ہی نہیں. ان کے جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے اپنی روح کا راز نہیں سیکھا. ان کے جو مخلوقیں ہیں وہ ان کی زندگی میں ختم ہو گئی، ان کی اصلی روح اوپر چلی گئی، جسم قبر میں چلا گیا. اب اس قبر میں کیا ہے؟ ہڈیاں اور پتھر ہے نا. ہڈیوں اور پتھر کی تعظیم کرنا شرک ہے نا. اللہ بھئی اگر ہڈی اور پتھر کی تعظیم کرے گا تو شرک ہے نا، تو وہ صحیح کہتے ہیں نا. ان میں ہڈیاں اور پتھر ہی ہے نا. ادھر ہڈیاں پتھر تو نہیں ہے نا، ادھر تو مخلوقیں نوری مخلوقیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ تیرے اندر ہے تو بھی نہیں جانتا ہے. اور وہی مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو نوری ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. اس وقت کتنے فرقے ہو گئے ہیں؟ 72 سے زیادہ ہیں. ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے. میں نے جب یہ کچھ علماء حاصل کیا تو حیدرآباد میں آ گیا، کیونکہ میرا تعلق ہی اہل سنت سے تھا. تو میں کہتا تھا کہ اہل سنت سب سے بہتر ہے. اچھا کہ کچھ فرقوں والوں کو میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے، ہمارے روح سے بھی یہ کافر ہے. کچھ عرصے کے بعد
ہمیں وہ ایسا کوئی کشف دے دیا گیا تو سب لوگوں کا اندر ہم کو نظر آنا شروع ہو گیا. سنی آتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے دیکھتے ہیں ان کے دل سیاہ اندر کالا. وہ دیوبندی کو دیکھا کالا, شیعہ کو دیکھا کالا, وہابی کو دیکھا کالا. ہم نے کہا یہ تو سارے برابر ہیں. وہ تو سنی شیعہ کیا, ہم جس کو اہل سنت کہتے ہیں وہ بھی ہم کو کالے نظر آتے ہیں. پھر ہم اپنے مسجدوں میں گئے, اپنے علماء کے پاس کیے تو چٹے ہوں گے نا, وہ دیکھا تو وہ بھی کالے. وہ شیعوں کے رہبروں کو دیکھا کالے, دیوبندیوں کے بارے میں دیکھا کالے. بتاؤ پھر راز کیا, پھر حقیقت کس میں ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں دنیا میں حقیقت ہی نہیں رہی. بھئی جب سب بھی کالے ہو گئے تو حقیقت کیا ہے؟ پھر پتہ لگا کہ حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا, نہ شیعہ تھا, نہ وہابی تھا. حضور پاک کے زمانے میں صرف امتی تھے, اور امتی وہ ہوتے ہیں, حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جس میں نور ہے. حدیث ہی میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتیوں کی پہچان نور سے ہوگی. پھر ہم نے سوچا یار یہ سنی شیعہ وہابی ہیں, امتی کون سا فرقہ ہے؟ اور ہم کو ملے ہی نہیں امتی فرقہ ہے بھی ہے. 72-73 فرقے میں کسی فرقے کا نام امتی ہے؟ پھر ہم نے کہا کہ یار امتیوں کو بھی فرقہ بننا چاہیے نا. ہم نے سوچا ہے پھر امتیوں کو فرقہ بننا چاہیے نا. تو پھر ہم نے اس کی جد و جہد اندر ہی اندر کرنا شروع کر دی. لیکن یہ مولانا لوگ ہم کو تاڑ گئے, یہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے. سمجھئے نا, یہ کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے نا. تو ہم بھی کہتے ہیں نا امتی تو وہی ہے جس میں نور آتا ہے نا. جب جن میں نور تھا وہ امتی تھے نا, باقی جو تھے وہ خوارج تھے نا. تم نہیں کہتے, اس میں پڑھا ہوگا کہ خوارج بھی ہوتے تھے, منافق بھی ہوتے تھے. جن میں نور نہیں تھا وہ خوارج تھے نا. آج ہم کو یہ سارے خوارج ہی نظر آئے. اگر ان کے دل میں دوبارہ نور آ جائے, نہیں کہیں گے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ, سیدی مرشدی. اور جس چیز سے نور بنتا ہے اس چیز کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو, سلیمان علیہ السلام یا وہابو, داؤد علیہ السلام یا ودودو. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ دیدار دے, جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی, ایک میرا حبیب اور اس کی امت. امت کا, مسلمان کا نہیں ہے. مسلمان میں فتنہ ہے, امت میں کوئی فتنہ نہیں ہے. وہ مومن ہے, مومن سارے پائی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نبی ہو کے امتی کے برابر بھی نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرائے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرائے.